گائے یا بھینس خریدی تو اس کا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے وہ بے میں داخل ہے اگرچہ ذکر نہ کیا ہو، اور گدھی خریدی تو اس کا دودھ پیتا بچہ بے میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گائے خریدنے گیا یا بھینس خریدنے گیا تو یہاں کیا بولتے ہیں، نیچے بچہ، ایسا کچھ تو بولتے ہیں، تو اس کا جو بچہ رہے گا دودھ پینے والا تو اس کا وہ ذکر کرے یا نہ کرے، بیان کرے یا نہ کرے، اس نے گائے خریدا تو گویا کہ اس نے بچے کو خرید لیا۔ جو قیمت اس نے ٹھہرایا، جس قیمت میں بھی سودا طے ہوا اسی قیمت میں وہ ہوا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے کے لیے الگ سے قیمت دینا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے وغیرہ کو ادھر ادھر چھپا دیتے یا پھر دادا گیری کر کے ہی نہیں دیتے اور پھر اسے دوسرے اونے پونے دام میں بکاتے، یا پھر اسے سنبھال کے رکھ لیتے، کھلاتے پلاتے بڑا کر کے بکاتے، جیسا بھی کرتے، تو ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ شریعت کا رول کیا ہے کہ گائے ہو یا پھر بھینس ہو، یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کے بچے کو اگر گائے خریدا گیا اور وہ ابھی دودھ پی رہا ہو، یہ ضروری ہے، دودھ پینا چھوڑ دیا تو وہ بے میں شامل نہیں ہے، پھر وہ خریداری میں سے وہ باہر ہے۔ جب تک وہ دودھ پیتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ ہی وہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کی ماں کو خریدیں گے تو اس بچے کو گویا کہ خریدنے والے نے خرید لیا، چاہے اس کا ذکر بیچنے میں کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہیں گدھا خرید رہا ہے، گدھی، تو گدھی کے بچہ کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، وہ کھانے والا جانور نہیں ہے، کھانے والے جانور کا یہ مسئلہ ہے، تو اس ماں کے ساتھ بچہ بھی ذکر ہو یا نہ ہو بے میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، گھوڑا یا اونٹ بیچا تو لگام نکیل بے میں داخل ہے۔ کسی نے گھوڑا بیچا یا اونٹ بیچا تو اس میں جو لگام لگا رہتا ہے یا اس میں نکیل جو لگی رہتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگ گائے بیل کے خریداری میں بھی بیچنے میں رسیاں کھول کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو اس کی ضروریات میں ہیں، تو رسیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، کھول کے رکھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی گھوڑے بیل کے اونٹ کے خریداری میں اس میں بھی اس چیز کا ضروری ہے خیال رکھنا کہ اس کے نکیل وغیرہ جو لگام وغیرہ ہوتے ہیں وہ ذکر کرے یا نہ کرے، وہ خود ہی شامل ہیں، بیچنے والے کو دینا ہوگا اور خریدنے والا لے گا۔ یعنی اگرچہ بے میں مذکور ہو یا نہ ہو، خریدتے وقت وہ ذکر کرے یا نہ کرے، بیچتے وقت وہ بیان کرے یا نہ کرے، اس کو دینا ہے۔ بائع ان کو دینے سے انکار نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو بیچ رہا ہے وہ دینے سے اس میں انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے خریدنے والا کہنے مجھ کو ہونا، تو وہ بیچنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ شامل رہتی ہیں، داخل ہوتی ہیں یہ تجارت میں، بیچنے میں، تو اس کو اسے دینا ہی پڑے گا۔ اور دیکھیں، جو چیز بے میں تبعاً داخل ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی وہ چیز ضائع ہو جائے تو ثمن میں کمی نہ ہوگی، مشتری کو پورے ثمن کے ساتھ لینا ہوگا۔ یہ ذرا اردو لفظ تھا، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ جس چیز کا سودا ہوا، جیسے میں نے کل یا پرسوں کے مسئلے میں بتایا تھا کہ لوگ گاڑی بکاتے اور سودا کر لیتے اور اس کے بعد اس کی لائٹیں کھولنا شروع کر دیتے، سیٹ بدلنا شروع کر دیتے، وہ اس کے پہیا بدلنا شروع کر دیتے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ خیانت ہے۔ جو سودا طے ہو گیا اسے دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ خریداری مکمل ہونے کے بعد، سودا طے کر لینے کے بعد 1 دن 2 دن گیا یا تھوڑا ہی لمحہ گیا، اتنے ہی دیر میں اس کا کوئی جز اپنے آپ قدرتی طور پہ ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا۔ جیسے مکان خریدا تو مکان میں یہ بلب، فین، دروازے، چوکھٹ، یہ میں نے کل بتایا تھا، سب اس کے خریداری میں آ گئے۔ وہ بول نہیں سکتا کہ نہیں میں چوکھٹ نہیں بیچا تھا، میں بلب نہیں بیچا تھا، میں فین نہیں بیچا تھا، وہ بول نہیں سکتا۔ وہ مکان خریدا تو گویا سب خرید لیا۔ اچھا، یہ تو جب وہ سلامت ہے جب کی بات ہے۔ اگر قدرتی طور پہ بلب فیوز ہو گیا، فین ٹوٹ گیا، دروازے گر گئے، قدرتی طور پہ اس نے کیا نہیں، تو اگر ایسا ہو گیا تو خریدار اس کا پیسہ نہیں لے سکتا واپس، یا پھر اس پیسے میں جو سودا طے ہو گیا ہے اس میں کم نہیں کر سکتا۔ یہ خریدار کی طرف سے ہے۔ دینے والا جہاں تک مسئلہ، اگر سارا سامان اس کا سلامت ہے تو پورا ٹوٹل اس کو دینا ہوگا۔ اگر قدرتی طور پہ وہ چیز ٹوٹ پھوٹ گئی یا ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، تو یہ نہیں کر سکتا کہ چلو میرا 10,000 میں سودا طے ہوا تھا، اب میں تم کو 9,900 روپیہ دوں گا، 100 روپیہ نہیں دوں گا۔ وہ خریدنے والا یہ نہیں کر سکتا، پیسہ اسے پورا دینا ہوگا اگر قدرتی طور پہ ہوا ہے۔ اگر بیچنے والے نے خود سے کیا ہے، بیچنے والے نے خود اس کو توڑ دیا یا نکال کے چھپا لیا، تو یہ اس کا معاملہ ہے، وہ گنہگار ہے،
اس طرح کی حرکت وہ خود سے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔